بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، نماز کے اور قرات کے مسائل کا تذکرہ چل رہا تھا۔ نماز میں جب آدمی قرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں ہم کلام ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز یعنی فاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور پھر جب آدمی پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور پھر جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے لیے ہے، یعنی جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے ہے اور بندے کے لیے ہے جو بندے نے اللہ سے مانگا۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ۔ اور آگے جو آیات ہیں سورہ فاتحہ کی آخر تک، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِعَبْدِي، یہ میرے بندے کے لیے ہیں، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا۔ یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو اس طرح بندہ جب قرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے آدمی نماز کے اندر توجہ تام رکھے، توجہ تام کے ساتھ آدمی نماز پڑھے اور قرات کرے۔ امام اور منفرد کے مسائل نماز کے بارے میں، قرات کے بارے میں ایک ہی ہوتے ہیں۔ قرات کے بارے میں دونوں کے مسائل ایک طرح کے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر سورت ملانی ہوتی ہے فاتحہ کے بعد، تو جس ترتیب سے قرآن کریم میں صورتیں لکھی ہوئی ہیں اسی ترتیب سے قرات کی جائے۔ مثلاً پہلی رکعت میں انا انزلنا پڑھی ہے تو اب اس سے آگے پڑھا جائے، پیچھے کی کوئی صورت دوسری رکعت میں نہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں اس سے آگے کی کوئی صورت پڑھی جائے، سورۃ زلزال پڑھے، سورۃ کوثر پڑھے، جو صورت پڑھنی ہے تو آگے والی صورتوں میں سے پڑھے۔ اگر کسی نے خلاف ترتیب پڑھا، مثلاً پہلی رکعت میں سورۃ قل هو اللہ پڑھ لی ہے اور اب دوسری رکعت میں سورۃ انا اعطینا پڑھی، تو یہ ترتیب الٹ ہو گئی۔ اگر جان بوجھ کر ایسا جو کرے گا تو یہ مکروہ ہے، اور اگر بھول کر ایسا ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جان بوجھ کر اس طرح ترتیب الٹ کرنا مکروہ ہے۔ اور بعض دفعہ ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ایک صورت آدمی دونوں رکعتوں میں پڑھ لیتا ہے، مثلاً پہلی رکعت میں سورۃ قل اعوذ برب الفلق پڑھی اور دوسری رکعت میں بھی یہی صورت پڑھ لی، تو فرضوں میں اس طرح کرنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر مجبوری میں ایسا ہو جائے، یعنی بھول کر پہلی رکعت میں سورۃ ناس شروع کر لی تھی، اب دوسری رکعت میں پھر اب پیچھے تو جا نہیں سکتا، اسی کو دوسری رکعت میں دوبارہ پڑھ لے تو اس کی گنجائش ہے۔ تو جان بوجھ کر اس طرح کرنا فرضوں میں مکروہ ہے، نفلوں میں مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایک ہی صورت کو فرض کی ایک رکعت میں 2-3 دفعہ پڑھتا ہے،
مثلا سورۃ والعصر ہے، اس کو پہلی رکعت میں 3 دفعہ پڑھتا ہے تو فرضوں میں اس طرح کرنا مکروہ ہے، تو ایک رکعت میں ایک سورت کو فرضوں میں ایک ہی دفعہ پڑھا جائے، بار بار اس کو نہ پڑھا جائے۔ اور نوافل کے اندر آدمی بار بار بھی پڑھ سکتا ہے ایک سورت کو، نوافل میں مکروہ نہیں ہے، فرض نماز کے اندر مکروہ ہے۔ تو ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ جتنی قرات نماز کے اندر کرنی ہوتی ہے اس قدر اس کو قرآن کریم کی صورتیں زبانی یاد ہوں، یہ فرض عین کا درجہ رکھتی ہیں، اور پورے قرآن کو حفظ کرنا یہ فرض کفایہ کا درجہ ہے۔ وہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جتنی قرات کی نماز میں ضرورت ہے تو اتنی صورتیں اس کو آتی ہوں۔ اگر کوئی آدمی نیا مسلمان ہوا ہے یا یہ ہے کہ جہالت میں زندگی گزار دی، نماز کے قریب نہیں آتا تھا اور نہ ہی نماز اس نے سیکھی تھی، تو اب توبہ طیب ہو کر نماز شروع کرتا ہے، تو اس پر ضروری ہے کہ ادھر قرات سیکھنا شروع کر دے، اور جب تک کچھ صورتیں یاد نہیں ہوتی تب بھی وہ نماز پڑھتا رہے اور ہر جگہ پہ سبحان اللہ کہتا رہے۔ تو یہ حکم کہ جس کو قرات بالکل نہ آتی ہو وہ سبحان اللہ نماز میں کہتا رہے، تو اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں بھی یہ حکم آیا ہے سبحان اللہ کا، فقہاء کرام نے بھی اس کو لکھا ہے، تو اس کی تفصیل حدیث مبارکہ میں اور فقہ کی کتابوں میں صراحتاً موجود ہیں۔ بہرحال اس پر ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ سیکھنا شروع کر دے، اور جب تک وہ قرات کی کوئی صورتیں نہیں سیکھ لیتا تو سبحان اللہ نماز میں کہتا رہے اور نماز چھوڑے نہیں، نماز پڑھنا شروع کر دے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہتے ہمارے والدین نے ہمیں نماز نہیں سکھائی، ہمیں آتی نہیں ہے، تو وہ پڑھتے نہیں ہیں، تو اس میں والدین پر بھی گناہ ہے، اور پھر ان پر جو بالغ ہونے کے بعد خود ان پر ضروری ہو گیا تاکہ سب کچھ سیکھیں۔ نماز کے جو مسائل ہیں اور جو چیزیں نماز میں پیش آتی ہیں یہ ہر مسلمان پر فرض عین کا درجہ رکھتی ہیں کہ اتنی چیزیں آدمی سیکھے، ان مسائل کو سیکھے، تو اس پر بھی وبال ہے، وہ خود بھی گناہ گار ہوتا ہے، صرف والدین گناہ گار نہیں، خود بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح مسائل سمجھنے کی اور اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔